پاکیزہ ناموں میں ایک نام ہے السمیع، وہ ذات جو تمام آوازوں کو سننے والی ہے، خواہ وہ آواز کسی بھی زبان میں ہو اور کسی بھی ضرورت سے متعلق ہو۔ یہ اللہ کے سننے کا مسئلہ ہے کہ عائشہ گھر میں رہ کے نہیں سنتی ہے، اللہ 7 آسمان کے اوپر رہ کر سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ اور ہم پڑھتے ہیں نماز میں کیا کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ سننے کا مطلب کیا ہے؟ تو اگر لوگوں کے سننے سے ہم کو ڈر لگتا ہے نا، تو اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے سننے کا ہم کو ڈر ہو۔ اور جب ڈر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ خلاصہ کیا ہے کہ اللہ آوازوں کو بھی سننے والا ہے اور اللہ پکار اور دعاؤں کو بھی سننے والا ہے۔ اس لیے آواز اچھی نکلے ہماری زبان سے اور پکارنے کی بات آئے تو ہماری پکار اسی کے لیے ہو۔ علم الانسان ما لم يعلم قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں میں ایک نام ہے السمیع۔ یہ نام قرآن کریم میں بار بار آیا ہے، تقریباً 50 مرتبہ اس کا ذکر ہوا ہے۔ سمیع وہ ذات جو تمام آوازوں کو سننے والی ہے، خواہ وہ آواز کسی بھی زبان میں ہو اور کسی بھی ضرورت سے متعلق ہو، اکیلی ہو یا اجتماع کی شکل میں ہو، متفرق ہو یا مجتمع ہو، ایک ساتھ پوری کائنات کی نکلے یا ایک آدمی کی نکلے، سب کی برابر کی بنیاد پر سننے والا السمیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تمہاری طرف سے جو بات کو آہستہ کہے یا اس کو زور سے کہے، رات میں چھپا ہوا ہو یا دن میں کھلا ہوا ہو، کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، سب کو سنتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت نقل کی ہے، کہتی ہے کہ الحمدللہ الذی سمع وسع سمعه الاصوات لقد جاءت المجادلة الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم تکلمه وانا في ناحية من البيت ما اسمع ما تقول فانزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها۔ کہتے ہیں کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس کے سننے نے ساری آوازوں کو گھیر لیا ہے، کوئی سی بھی آواز اس کی سماعت سے باہر نہیں ہے۔ کہا کہ جھگڑنے والی یعنی وہ خاتون جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہی تھی اپنے شوہر کے مسئلے میں، کہ جنہوں نے زہر کر لیا تھا، یعنی یہ کہہ دیا تھا کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، زہر کرنا کہتے ہیں اس کو۔ تو زمانے جاہلیت میں ایسا کہہ لینا یہ حرمت کا ایک عنوان ہوتا تھا، اس کی بنیاد پر عورت مرد کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ تو خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی کہ میرے شوہر نے مجھ سے ایسا کہہ دیا۔ تو قدیم طریقے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تو تم اس کے لیے حرام ہو گئی ہو۔ اب وہ کہہ رہی ہے کہ ایسا کیسے، میں نے پوری جوانی ان کے یہاں گزار دی، اب بڑھاپا کدھر گزاروں گی،
بچے ہیں تو ان کا کیا ہونے والا ہے. تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہی ہے اور بحث میں مشغول ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہی ہے اور میں گھر کے کونے میں ہوں. جس گھر میں, جس حجرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی باتیں ہو رہی ہے نا, میں اسی گھر میں اس کے ایک کونے میں موجود ہوں. لیکن وہ کیا کہہ رہی ہے, کیا کہہ رہی تھی, میں نے کچھ نہیں سنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی. کیا کہا؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے سلسلے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی, اللہ سے شکایت کر رہی تھی. تو اللہ دونوں کی باتوں کو سن رہا تھا. اور اللہ کون ہے؟ کہ ان اللہ سمیع بصیر, اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. تو یہ اللہ کے سننے کا مسئلہ ہے کہ عائشہ گھر میں رہ کے نہیں سنتی ہے, اللہ 7 آسمان کے اوپر رہ کر سنتا ہے, سب کی سنتا ہے. سب ایک ساتھ جمع ہو جائے, اپنی ضرورتیں ایک دم میں رکھیں, زبانیں مختلف ہوں, ضرورتیں الگ الگ ہوں, تو کوئی دقت نہیں ہونے والی. اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب کی وہ سنے گا اور سب کی ضرورتیں پوری کرے گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا, جب ہم بلندی پہ چڑھتے تو تکبیر کہتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اربعوا علی انفسکم, اپنے اوپر ذرا نرمی کرو. فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا, کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو تم. ولکن تدعون سمیعا بصیرا قریبا, ایسے کو پکار رہے ہو جو سننے والا ہے, قریب ہے اور دیکھنے والا ہے. یعنی زور زور سے پکار رہے تھے, آواز کرتے ہوئے تکبیر کہہ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, کس کو سنا رہے ہو, جو سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر کیا اور کہا کہ ان کی بدگمانی نے ان کو ہلاکت میں ڈال دیا. تو ان کی بدگمانی کیا تھی؟ قیامت کے دن اللہ منہ کو بند کر دے گا اور کیا ہے, ہاتھوں کو اور پیروں کو زبان دے گا, یہ گفتگو کریں گے. تو اس وقت کا منظر کھینچا کہ تم یہ سمجھتے رہتے کہ تم اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سنتا نہیں, تم یہ سمجھ رہے تھے. تو اس کے پس منظر میں ایک روایت نقل کی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کہ اجتمع عند البیت قرشیانی و ثقفی او ثقفیانی او قرشی. خانہ کعبہ کے پاس 2 قریشی اور ایک ثقفی, قبیلے بنو ثقیف سے تعلق رکھنے والا, یا 2 بنو ثقیف سے تعلق رکھنے والا اور ایک قریشی, یعنی 3 لوگ جمع ہیں. پیٹ پر چربیاں بہت زیادہ ہیں, یعنی موٹے ہیں, توند والے ہیں. قلیلۃ الفقہ قلوبہم, لیکن سمجھ کے اعتبار سے قلیل الفقہ ہیں, سمجھ نہیں ہے. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اترون ان اللہ یسمع ما نقول, بتلاؤ کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں نا اللہ سنتا ہے کیا؟ سن رہا ہوگا. تو دوسرے نے کہا یسمع ان جہرنا ولا یسمع ان اخفینا. عقل, کہا کہ زور سے بولیں گے تو سن لے گا, آہستہ بولیں گے نہیں سنے گا. دوسرے نے کہا ان کننا یسمع اذا جہرنا فانہ یسمع اذا اخفینا, یہ زیادہ عقل مند ہے. تو کہا کہ اگر زور سے بولنے سے وہ سن سکتا ہے نا, تو آہستہ بولنے پر بھی وہ سن لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم, تم بچتے نہیں تھے غلط بات کرنے سے. یہ بات تم کو معلوم نہیں تھی کہ تمہارے کان, تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلدیں, چمڑے تمہارے خلاف گواہی دینے والے. ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون, بلکہ تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ بہت ساری تمہاری باتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو منہ میں آیا بکتے رہے اور جو سمجھ میں آیا کرتے رہے. تو عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ
لکھتے ہیں کہ اس سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ عقیدے کا جو فساد ہے نا، عقیدے کی خرابی اور بگاڑ اور صفات الہی کا صحیح علم نہ ہونا، یہ اعمال کی خرابی کا باعث ہے۔ جتنی کمزوری ہوگی عقیدے میں، اعمال میں، اتنی خرابی کا امکان ہے۔ اب ان کی جرأت کیوں بڑھ رہی ہے؟ تو ان میں سے بہت ساروں کو یہ سمجھ میں نہیں کہ اللہ سنتا بھی ہے۔ آہستہ بولے تو نہیں سنتا، یہ سمجھ میں آنا، کیا کریں گے؟ یہ کیا کریں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ آہستہ کر کے بدماشیاں کر لیں گے۔ اللہ نے کہا کہ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، تمہارا یہ جو گمان تھا نا اس قسم کا رب کے ساتھ، اسی گمان نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ کہا کہ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اب اگر صبر کرو تب بھی جہنمی میں رہنا ہے، اور اللہ سے فریاد چاہو، عذر خواہی کرو، تو کوئی سننے والا تو یہاں ہے نہیں۔ تو یہ سننے کا مسئلہ ہے کہ اللہ کیا ہے؟ سننے والا، اور اللہ کیا ہے؟ سمیع ہے۔ یہ عقیدہ ہم کو رکھنا ہے۔ اب عقیدے کی بات آئے تو ایک بات یہ ہے کہ اللہ کی صفت ہے سننا، ہے نا؟ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس صفت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے کہ صفت تسلیم کر لیں گے تو وہ ہم جیسا ہو جائے گا۔ لیکن اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سنتا ہے، لیکن اس کا سننا ہمارے سننے کی طرح نہیں۔ یہ کیسا سننا ہے اس کا؟ تو ہم نے ابھی بات دیکھی ہے۔ اب سننے والا ہے اللہ، اس کا دو معنی ہے۔ ایک تو آواز کو سننے والا ہے، جو آواز نکلتی ہے نا اس کو سننے والا ہے، اور ایک سننا ہوتا ہے سننا مطلب آپ بولو ہم آپ کی بات سنیں گے، مطلب کہ آپ کی بات قبول کریں گے، مانیں گے۔ سنتے ہو یا نہیں، مطلب کیا ہوتا ہے یہاں؟ مانتے ہو یا نہیں؟ تو قبول کرنا، تو یہ ایک دوسرا معنی ہے سننے کا۔ دونوں معنوں کے لیے یہ سننا اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے۔ دوسرے معنی کے لیے جیسے کہتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعا کو سننے والا ہے۔ اور ہم پڑھتے ہیں نماز میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ سننے کا مطلب کیا ہے؟ سب کی سنتا ہے وہ، یہاں خاص سننا ہے یعنی قبول کرنا۔ اور یہ جو آواز کا سننا ہے نا، تو وہ کئی معنوں کے لیے آیا قرآن مجید میں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے دھمکایا گیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم سنتے نہیں ہیں تمہاری بات، دھمکی۔ پھر کیا ہے؟ تائید ہے، یعنی مدد کے لیے کہ اننی اسمع وارا، اننی معکم اسمع وارا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اور ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، مطلب آپ کی تائید کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اور ایک ہے سننا، سن لینا، مطلب کوئی سی بھی بات ہو اس کو سننے والا اللہ تعالیٰ۔ تو احاطہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی کہ جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اللہ کے سلسلے میں۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے نبیوں نے اس صفت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے۔ اب یہ عقیدہ ہو جائے ہمارا، ہم اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ کیا ہے؟ سننے والا ہے۔ تو ہم سے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ اب حصہ تو وہ جو پہلا معنی ہے نا سننے کا، ادراک یعنی آواز کو پا لینے کا معنی، تو اس معنی کے اعتبار سے ہمارے لیے ڈرنے کی بات ہے۔ کیا ہے؟ کچھ بھی نکلے گا منہ سے اللہ اس کو سنے گا۔ اور سننے کا یہ جو احساس ہے نا، کیا کرتا ہے؟ یہ کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ باتیں کر رہے ہیں، کیا ہے؟ کان میں منہ لے جاتے ہیں، اس لیے تو کوئی سن نہ لے، سننے کا ڈر لگتا ہے نا؟ تو سننے کا ڈر لگتا ہے۔ باتیں کر رہے تھے آپس میں، آ رہا ہے موضوع بدل دیتے، سن لے گا، تو سننے کا کیا ہے؟ ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ بھی سننے والا ہے، بلکہ اللہ ہی اصل میں سننے والا۔ کوئی اور سنے تو پتہ نہیں کچھ بگاڑ پائے یا نہ بگاڑ پائے، ایک موہوم اندیشہ رہتا ہے۔ کیا سا وہمی اندیشہ، یہ بس رہتا ڈر کہ سن لے گا کیا ہے۔ تو اگر لوگوں کے سننے سے ہم کو ڈر لگتا ہے نا، تو اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ
اس کے سننے کا ہم کو ڈر ہو. اور جب ڈر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو زبان غلط باتوں کے ساتھ نہیں چلے گی، زبان محتاط ہو جائے گی. تو اللہ سن رہا ہے اس لیے غلط باتیں زبان پر نہیں آنی چاہیے. اور اسی سے منسلک بات یہ ہے کہ جب اللہ سن رہا ہے تو کیا کریں گے؟ جس طرح ناراضگی کی باتیں اس کو سنانا نہیں چاہیں گے ہم، اسی طرح ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم وہ باتیں اس کو سنائیں جو اس کو خوش کرنے والی ہے. تو غیبت، چغلی، کسی کی برائی، کسی کی تنقیص اور فلاں گالی وغیرہ، اس قسم کی باتوں سے اگر زبان کی حفاظت ایک طرف ہم کریں گے تو دوسری طرف ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اللہ کے ذکر سے ہماری زبان کیا ہو؟ تر ہو، تاکہ ہماری طرف سے جو سنے اللہ وہ کیا ہو؟ اس کو خوش کرنے والا ہو. وَلَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللَّهِ. اس پر عمل ہو ہمارا کہ ہماری زبان مسلسل کیا ہو؟ اللہ کے ذکر سے تر ہو. تو یہ پہلے معنی کے اعتبار سے. دوسرا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ سننے والا یعنی قبول کرنے والا ہے. کہنے والے نے کہا کہ لوگوں میں سننے والے بھی ہیں اور نہیں سننے والے بھی ہیں، یعنی دائرے میں کی بات کر رہا ہوں. دائرے کے باہر یعنی غیبیات کے دائرے میں تو کوئی بھی سننے والا نہیں ہے. ایسا عقیدہ رکھیں گے کیا ہو جائیں گے؟ مشرک ہو جائیں گے. سمجھ رہے؟ دائرے میں حواس خمسہ کے دائرے میں سننے والے لوگ ہوتے جن کے پاس ہم جائیں گے، ہماری یہ ضرورت ہے، آپ ہماری ضرورت پوری کر دیجئے، تو پوری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اللہ سننے والا. ان ربی لسمیع الدعاء ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو اللہ سننے والا یقینی مسئلہ ہے. تو اس لیے لوگوں کی ضرورتیں ہیں، ہاتھ بنانا پڑتا ہے، لوگوں سے مانگنا پڑتا ہے، لیکن اصل مانگنا کس سے ہونا چاہیے؟ سننے والے سے ہونا چاہیے. انی قریب اور مجیب، میں قبول کرنے والا ہوں. تو اس بنیاد پر ہماری دعا کس سے ہونی چاہیے؟ سننے والے سے. اب ایک مثال دے کے بات ختم کر رہا ہوں کہ مصیبت آ گئی ہے، پریشانی میں پھنس گئے ہیں، راستہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کے لیے اللہ کے حضور دعا کی جا رہی ہے. کون کر رہے ہیں؟ تو کرنے والے بہت سارے، لیکن ایک کا صرف ذکر کر رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام. کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام. کون سی مصیبت ہے؟ تو ڈوب رہے ہیں پانی میں، آگ میں جلنے والے، یعنی جسم والی مصیبت نہیں تھی. یہ کس کی مصیبت تھی؟ روح کی مصیبت تھی، دین کی مصیبت تھی. کہنے لگے کہ اے اللہ ان کی چال تیرے سامنے ہے، اگر تو نے مجھے نہیں بچایا تو میں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، جاہلوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ. ان کے رب نے ان کی دعا سن لی. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ. ان کی چال کو ان سے پھیر دیا. کیوں پھیر دیا؟ تو کہتا ہے کہ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ العلیم، اس لیے کہ وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. تو یوسف پکار رہے تھے، کہہ رہے تھے آہستہ آہستہ رب کو، اور رب سن رہا تھا. اللہ نے انتظام کر دیا. اور قرآن مجید نے کہا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. کیا ہے؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. شیطان کی طرف سے ورغلاہٹ آئے نا، اکسائے وہ کسی غلط بات کے سلسلے میں، تو فوری طور پر اللہ کی پناہ طلب کرو کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. کون ہے اللہ؟ تو کہ انہو هو السمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا. خلاصہ کیا ہے کہ اللہ آوازوں کو بھی سننے والا ہے اور اللہ پکار اور دعاؤں کو بھی سننے والا ہے. اس لیے آواز اچھی نکلے ہماری زبان سے، اور پکارنے کی یہ آئے تو ہماری پکار اسی کے لیے ہو. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علم الإنسان ما لم يعلم